بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید مختار حسن شاہ، ٹیچر پرائمری اسکول درمیاں۔ پیارے بچوں، آج ہم T1 شروع کرنا جا رہے ہیں۔ T1 کا سب سے پہلا جو ہمارے پاس سبق ہے کتاب اردو سے جماعت 4 سے، وہ ہے سچ اینڈ صاف۔ تو اس سے پہلے ہم سبق پہ جائیں، کتاب پڑھیں تو اس سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی جاننے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ حلیفہ۔ حلیفہ کہتے ہیں اسلامی حکمران یا بادشاہ، واقف، جاننے والا، رایا، عوام، خبر گیری، نگرانی یا دیکھ بھال، گشت، گھومنا، دل بھر آنا، دکھی ہونا، ماجرا، واقف، واقعہ یا کہانی۔ تو پیارے بچہ، اب ہم جائیں گے سبق کے پہلے پر، سچا انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آپ اپنے فرائض سے خوب واقف تھے۔ دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے، رات میں بھی بہت کم آرام فرماتے اور زیادہ تر رایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ رضی اللہ گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی۔ دیکھا کہ ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے چار خلفاء ہیں۔ چاروں میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دو ہیں، جو چاروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے علی کریم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان چاروں میں سے یہ خلیفہ دوم کا واقعہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کا خلیفہ تھے، تو ایک وہ اپنے فرائض سے خوب واقف تھے۔ دن میں تو اپنی فرض کی ادائیگی میں لگے رہتے تھے، لیکن رات میں بھی کیا کرتے تھے بچوں کہ وہ بہت کم آرام کرتے تھے اور خاص کر رایا کی خبر گیری میں کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ تو کیا ہوا بچوں، ایک رات جب وہ گشت لگا رہے تھے تو انہوں نے اچانک ان کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، عورت انہیں بلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے۔ بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ کا دل بھر آیا۔ آپ قریب گئے، دیر تک دیکھتے رہے مگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، وہاں جھونپڑی پر جب ان کی نظر پڑتی ہے، ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے اور اس کے بچے رو رہے ہیں، اور عورت انہیں کوشش کر رہی ہے چپ کرانے کی مگر کسی طرح وہ خاموش نہیں ہوتے۔ بچوں کو روتے بلکتے دیکھ کر ہمارے خلفاء عمر رضی اللہ نے کیا کیا، ان کا دل بھر آیا اور آپ قریب گئے۔ دیر تک دیتے رہے لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ آخر کر جا کر اس بوڑھی عورت سے بچوں کے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں، یعنی بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کا کوئی سامان مہیا نہیں ہے۔ آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ حضرت عمر نے پوچھا۔ تو ہمارے خلفاء راشدین میں سے خلفاء سوم حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ آپ نے کھانا کیوں نہیں دیتی؟ میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے، آخر یہ کب تیار ہوگی؟ یعنی انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کھانا دیتی کیوں نہیں؟ آپ نے اگر ہانڈی چولہے پر چڑھائی ہوئی ہے تو یہ کب تیار ہو جائے گی کہ آپ بچوں کو کھلائے گی؟ ہانڈی میں کچھ نہیں ہے۔ تو عورت جواب دیتی ہے یہاں پہ کہ ہانڈی میں کچھ نہیں ہے۔ عورت نے جواب دیا، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے، چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائیں۔ تو حضرت عمر کو کہا عورت نے کہ بچوں بڑا گد لہجے میں جواب دیا کہ میں نے ہانڈی میں پانی رکھ کر چولہے پر چڑھا دیا ہے، کھانا کے لیے کچھ نہیں ہے، میں سوچتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائیں۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنی کافی ہم نے پڑھا کہ ہمارے خلفاء دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کا واقعہ تھا کہ اچانک رات میں وہ گشت لگا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی پر ان کی نظر پڑی۔ تو جھونپڑی میں ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی تھی، اس کے بچے ان کے قریب رو رہے تھے۔ تو جب ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت عمر نے جا کر عورت سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ بچے بھوک کے مارے میں رو رہے ہیں، تو ان کے کھانے کا سامان میرے پاس نہیں ہے۔ تو عورت نے جواب دیا، بچوں کو بنانے کے لیے صرف پانی چڑھایا ہے، چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے، یہ سو جائے۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنے کافی، کل انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم شروع کریں گے۔
आप अपना ध्यान रखिए।